السلام علیکم دوستوں، آج میں پھر ایک بار آپ کے روبرو ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم لوگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس کو جاننے سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو تو بآسانی آپ تک پہنچ جائے، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ہم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جانتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے کامل درویش تھے۔ آپ کے والد سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے گاؤں اوش کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھیں، دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ جب کبھی قرآن شریف کی تلاوت فرماتی تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھا لیتی۔ وہ ابھی صرف 2.5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے اپنی خاص نگرانی میں ان کی تربیت کی۔ جب وہ 4 سال کے ہوئے تو والدہ نے پڑھنے کے لیے ان کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا، جو ان دنوں اوش میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو درس دینا شروع کیا تو غیب سے ایک آواز آئی، اے خواجہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، وہی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھائیں گے۔ خدا کے حکم سے کچھ ہی دیر بعد وہاں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا پڑھو گے؟ اس پر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے قرآن شریف کی آیت سن کر حیران رہ گئے کہ 4 برس کا یہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اس طرح کی آیت پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا استاد نے پوچھا، تم نے قرآن شریف کس سے پڑھا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری والدہ کو آدھا قرآن شریف یاد ہے، انہی سے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گیا۔ یہ جاننے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بہت جلد باقی قرآن شریف بھی حفظ کرا دیا۔ جب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والدہ نے ملازم کے ساتھ انہیں محلے کے مکتب میں بھیجا۔ مکتب جاتے ہوئے راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے نوکر سے پوچھا، اس بچے کو کہاں سے لیے جا رہے ہو؟ نوکر نے کہا کہ محلے کے استاذ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا کہ بچے کو مدرسے لے جانے کی بجائے مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ، وہیں اس بچے کو درس دیں گے۔ اور مولانا کو تاکید فرمائی کہ پوری توجہ سے انہیں پڑھائیے، ان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو مولانا نے اس شخص سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کون بزرگ تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو خدا کی طرف سے اس خدمت میں مامور کیے گئے تھے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے تک بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں ہی رہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے تو وہ تلاش حق کے لیے گھر سے باہر نکلے۔
انہی ایام میں قطب صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی ان کے مرید ہو گئے۔ وہ اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اسی سفر میں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال و دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کے راہ میں خرچ کر دینا، اللہ اکبر، اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے فضول کاموں میں وقت نہ گنوانا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں رہ کر عبادت کے علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی۔ آپ کثرت سے نماز اور دوسری عبادتوں بھی مشغول رہتے، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، مختصر کھانا کھاتے، بس اس قدر جس سے جسم و جاں کا رشتہ باقی رہ سکے، اس سے زیادہ کھانا آپ پسند نہ فرماتے۔ بادشاہ وقت اور شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانہ پیش کرتے، مگر آپ ان سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ دہلی میں قیام کے دوران ہمیشہ خدا کی یاد میں محو رہتے اور کسی سے نذرانہ وغیرہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے تھے۔ جب کبھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ کے اہلیہ پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتی تھی۔ پیسہ آنے پر اس کا قرض ادا کر دیتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک روز بقال کی بیوی نے طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے؟ اس کی اس بات سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کسی سے قرض مت لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں سے کاک یعنی روٹیاں لے لیا کرو۔ اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹیاں لے لیا کرتی۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دن ملتان میں رہنے کے بعد پھر دہلی آ گئے۔ بادشاہ شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے ہیں تو وہ شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑی عزت و محبت سے پیش آیا۔ بادشاہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا۔ عوام و خاص سب آپ سے عقیدت رکھتے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں مقام حاصل تھا اور سبھی لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اجمیر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مرشد نے انہیں دہلی ہی میں ٹھہرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ وہاں لوگوں کی خدمت کر سکے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر نہ لے جائیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا، بابا قطب تم دہلی ہی میں رہو، تمہارے دہلی چھوڑنے سے یہ سب لوگ رنجیدہ ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے دلوں کو دکھاؤ۔
آپ کی وفات یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1237 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا مزار مہر ولی دہلی میں ہے، جہاں دن رات لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور آپ کی بزرگی کا فیض جاری ہے۔ آپ نے پڑھا، مختصر میں یہ ہے کہ ہندوستان کے باہر سے کئی اللہ والے تشریف لائے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ان بزرگوں نے ملک میں بڑے بڑے کام کیے، خاص طور پر غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کے لیے خانقاہیں بنائیں اور خدا کے بندوں کو پیار محبت کا سبق پڑھایا۔ ان کی خانقاہیں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلی رہتی تھیں۔ عام انسانوں میں محبت اور اتحاد پیدا کرنا ان کا اصل کام تھا۔ خواجہ بختیار کاکی کے ذریعے بہت سے ایسے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوئے جو انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ ایسے واقعات کو جو انسان کی عقل میں نہ آتے ہوں کرامت کہتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ طاق سے ملنے والی روٹیوں کا قصہ بھی خواجہ صاحب کی ایک کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کے درمیان اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔